مولانا امین احسن اصلاحی بر صغیر کے ایک نامور مصنف، محقق، عالم دین اور مفسر قرآن تھے۔ تدبر قرآن وہ تفسیر ہے جو آپ کو دنیا علم میں ایک عظیم مفسر کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے، اور اسی تفسیر نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی ولادت ہندوستان کے مشہور ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بمہور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد مدرسۃ الاصلاح میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں قرآن، حدیث، فقہ، علم کلام کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ 1922 عیسوی میں فراغت کے بعد اسی مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینا شروع کی۔ اس کے بعد صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ 3 روزہ مدینہ بجنور میں نائب مدیر بنائے گئے، پھر غنچہ نامی بچوں کے 7 روزہ کی ادارت سنبھالی، پھر مولانا عبد الماجد دریابادی کے ساتھ 7 روزہ سچ میں بھی کام کیا۔ 1925 عیسوی میں آپ مولانا حمید الدین فراہی کے ایما پر دوبارہ مدرسۃ الاصلاح آ گئے، جہاں تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ مولانا حمید الدین فراہی سے تفسیر میں تخصص کیا اور دیگر علوم اور کتابیں پڑھیں۔ 1936 عیسوی میں دائرہ حمیدیہ قائم کیا، جس کا مقصد فراہی کے افکار کی نشر و اشاعت تھی۔ اس کے بعد 1941 عیسوی میں جب جماعت اسلامی کا قیام ہوا تو مولانا نعیم صدیقی، مولانا منظور نعمانی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے بانیوں میں شریک تھے۔ مولانا مجلس شورا کے ممبر اور جماعت اسلامی میں علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تصور کیے جاتے تھے، مگر سیاسی نظریات میں اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے جماعت کو 1958 عیسوی میں چھوڑ دیا۔ دراصل علامہ مودودی سیاست میں باضابطہ حصہ لینے کے حق میں تھے، مگر مولانا امین اصلاحی کا خیال تھا کہ جماعت لوگوں کے درمیان کام کرے اور سیاست میں بھی حصہ نہ لے۔ جماعت اسلامی چھوڑنے کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے دیرینہ خواب تفسیر قرآن پر اپنی پوری توجہ مبذول کر دی۔ زندگی میں بڑے بڑے حادثات و واقعات آتے رہے، مگر انہوں نے تدبر قرآن پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، ذہن و دماغ اس حادثے سے مفلوج ہو گیا، مگر اپنا علمی سفر جاری رکھا۔ 1971 سے 1972 تک سخت بیماری کا شکار ہوئے، مگر جیسی ہی بیماری سے افاقہ ہوا پھر تدبر قرآن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1980 عیسوی میں 9 جلدوں پر مشتمل تدبر قرآن شائع ہوا، جسے آج بھی دنیا مولانا کا سب سے عظیم الشان کارنامہ گردانتی ہے۔ 22 سال کی محنت و عرقریزی نے اردو دنیا کو ایک ایسی تفسیر عطا کی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ 1981 عیسوی میں مولانا نے ادارہ تدبر قرآن و حدیث قائم کیا اور اپنے شاگرد رشید مولانا خالد مسعود کو پہلا ناظم مقرر کیا۔ یہ ادارہ مولانا کی تحقیقات و تصنیفات اور افکار و خیالات کی نشر و اشاعت کا ایک ایسا مرکز تھا جس میں خالد مسعود جیسی عظیم شخصیت اپنے مربی اور استاذ کی خدمت میں سرگرم تھی۔ تدبر کے نام سے ایک میگزین کا اجرا بھی ہوا، جس کی ادارت خالد مسعود اپنی وفات 2003 تک کرتے رہے اور فراہی اور اصلاحی افکار کو دنیا کے سامنے لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے ایک دوسرے شاگرد جاوید احمد غامدی ایک مشہور اسکالر، محقق اور عالم دین ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی لاہور، پاکستان میں 15 دسمبر 1997 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور بہت سے نامور شاگردوں کے ساتھ ساتھ گراں قدر تصنیفات و تالیفات بھی اپنے پیچھے چھوڑا، جن میں مشہور ہیں تزکیہ نفس، حقیقت شرک، حقیقت توحید، اسلامی قانون کی تدوین، اسلامی ریاست وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ نے علامہ فراہی کی کئی عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی مولانا حمید الدین فراہی کے افکار و خیالات کے حامل ایک ایسے مفسر قرآن تھے جن کی عظیم الشان تفسیر انہیں اس صدیوں کے نامور علماء دین کی پہلی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔